قیامت تک کوئی بندہ صحابی دے رتبے نو نہیں پہنچ سکتا، ولی تے بن سکتے ہیں، غوث وردان اللہ دے نیک مقرب تے بن سکتے ہیں عبادت کر کے نفل پڑھ کے، لیکن صحابیت دے مرتبے نو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صحابی بنتا ہی ادوں ہے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آ گیا ہے۔ جتنے بھی نیک بزرگ آئے نے انہوں کا مرتبہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میری سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جڑے نے ستارے دی مانند نے، کسی ایک دی بھی پیروی کر لو گے تو تہاڈا خاتمہ ایمان تے ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی اسلام کے واسطے اپنا سارا کچھ قربان کیتا۔ حضرت محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو واحد شخصیت نے جڑا اعزاز آپ کو ملیا ہے نا وہ کسی صحابی دے حصے کے اندر نہیں آیا۔ وہ سنو کیڑا اعزاز ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جنہاں دیاں 4 پشتاں شرف صحابیت کے اندر آئیاں ہیں۔ کنیاں پشتاں؟ 4 پشتاں صحابیت کے اندر آئیاں نے۔ حضرت سیدنا اور سنو ذرا ڈیٹیل کے نام میں تانوں سمجھاواں پتہ چلے کہ جنہاں دا ذکر خیر اسی کرنا ہے انہوں رب نے کنیاں شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی نے اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عثمان آپ کے والد محترم کا نام ہے جنہوں نے ابو قحافہ آکھیا جاتا ہے، آپ کی کنیت ہے، آپ کی شرف صحابیت تو مستفیض ہوئے ہیں۔ اور جتنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد محترم نے ایمان قبول کیتا نا تو صحابہ فرماتے نے سرکار اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھا مبارکہ نظر آنے لگ پہ سن، اتنا خوش ہوئے سرکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد محترم دے ایمان لے آؤں دے اوپر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد محترم جناب عثمان صحابی رسول نے، آپ کی والدہ محترمہ جناب ام الخیر جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی صحابیہ نے۔ ایک پشت ہو گئی آپ کے والدین صحابی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خود صحابی تے آپ دیاں بھیناں جنیاں بھی آپ دیاں بھیناں سن وہ ساریاں صحابیات کے درجے تے فائز ہوئیاں نے۔ یعنی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے سارے بہن بھرا جڑے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب غلامی کے اندر آئے نے، اور اے 2 ہو گئیاں۔ ہن اگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی اولاد پاک حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن، حضرت سیدنا عبد الرحمن جناب سیدنا قاسم، آپ کے 3 بیٹے اے بھی صحابیت کے درجے تے فائز ہوئے۔ کتنا اعزاز ہے؟ پھر دوسرا اعزاز ہے کہ آپ دیاں 3 بیٹیاں آپ دیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ طیبہ طاہرہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے 2 بہناں یہ 3 بیٹیاں جناب سیدنا صدیق اکبر دیاں یہ بھی شرف صحابیت تو مستفیض ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک وکرا اعزاز ہے کہ انہاں 3 بیٹیاں دے وچوں جناب جڑی قدر جڑی عزت جڑا مرتبہ تے جڑا مقام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملیا ہے۔ آپ ہے تے جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے لیکن زوجہ میرے مصطفیٰ دی بڑی ہے۔ ایک اعزاز کا اعزاز ہے۔ اور بعد جناب عثمان تو آٹے مقدرہ تو قربان جاؤں آج کسی کا پتر ایم پی بن جاوے نا تے لوگوں نے دستا پھرتا کہ کوٹھی پا لوے بنگلہ پا لوے تے کوئی جناب کاراں دے وچ ترے پھرے تے جناب مبارک بادیاں دے ڈھیر لگ جاندے نے، مبارک لوگ جندے نے بھی اودے فلاں دا پتر جیڑا ہے وہ اچھے مرتبے تے آ گئے، اچھا افسر بن گئے، اچھا جناب نظام چلاوندا ہے پیا، اچھا پیسے والا ہو گیا۔ حضرات اے تے مبارک دندے ہی پئے ہو لیکن مبارک تے جناب عثمان نو بندی ہے۔ واہ میرے پیارے ابو بکر صدیق دے والد محترم تانوں مبارک ہوے پتر بھی عطا کیتا تے ابو بکر جیسا عطا کیتا، عظمت و شانہ والا پتر رب نے عطا کیتا، جناب ابو بکر صدیق عطا کیتا۔ اور
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے سخے پوتے جناب محمد آپ بھی شرف صحابیت تو مستفیض ہوئے ہیں. 4 پشتہ ہو گئی ہیں. آپ کے والدین، آپ خود، آپ کی بہناں، آپ کی ساری اولاد اور آپ کے پوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کا قلادہ اپنے گلے کے اندر پایا ہے. کائنات کے اندر کسی صحابی کو مرتبہ مقام نہیں حاصل ہویا جڑا جناب سیدنا صدیق اکبر مال کے کائنات نے عطا کیتا ہے. بلکہ میں رک کے میں نے عرض کی تھی نا، دامے درمے قدمے سخنے سارا کچھ سرکار تو قربان کیتا ہے. میں ایک معروف واقعہ تسی سنیا ہی ہونا ہے، لیکن اے میں صرف موقع کی مناسبت نال بیان کرتا جاواں. جدوں سرکار نے کیتا نا اعلان غزوہ تبوک کے موقع دے اوپر کہ بھئی لے آؤ مال چاہیے، تے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے آکھیا بھی اج میں جناب صدیق دے کولوں جت جاواں گا، اج انہاں دے کولوں سبقت لے جاواں گا. یار ویسے حیرانگی والی گل اے وے 100 دے وچوں 2.5 روپے زکات ہے نا، کسی بندے تے زکات فرض ہو جائے نا تو 15 مفتیاں دے کولوں فتویٰ لیا جاتا ہے، فلاں دے کولوں کہ یار کوئی لاکھ روپیہ بچ جاوے ساڈا، ہیلے بہانے کرے کوئی روپیہ ساڈا بچ ہی جاوے. 100 چوں 2.5 دینے واسطے اسی تیار نہیں. واہ عمر تیرے مقدرہ تو قربان جاواں جے 100 دے وچوں 50% جڑا مصطفیٰ دے خدمت تو قربان کر دیتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، سرکار نے فرمایا لے آؤ بھی مال، لے آتا گیا. حضرت سیدنا عمر پاک نے ہر چیز کا ادھا عطا کر دیا، حتیٰ کہ 2 سوئیاں سی تے وہ بھی ایک سوئی مصطفیٰ دے قدمت تو قربان کرنے واسطے، اسلام تو قربان کرنے واسطے لے آتی. ادھا مال لے آندا چاہ کے نا جدوں ادھا مال لے آندا تے سرکار دی بارگاہ وچ کیتا نا پیش، تے جناب عمر پاک فرماتے نے سرکار دے سوال کرن تے پتہ چل گیا کہ عمر تو جیت نہیں سکدا. سرکار دے سوال کرن تو ہی پتہ چل گیا کہ جیت نہیں سکدا ابو بکر صدیق تو کیویں. جدوں فرماتے نے مینوں میری باری آئی نا، سرکار نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے، عمر کی لے کے آیا ہے. کہنے لگے سونے گھر دا ادھا مال لے آندا ہے. تے جدوں جناب صدیق دے کولوں پوچھیا گیا صدیق گھر کی چھڈ کے آیا ہے، سبحان اللہ. کہنے لگے جدوں سوال کیتا نا سرکار نے تے میں سمجھ گیا. ادھر سوال کیتا جا رہا ہے کہ عمر لے کے کی آیا ہے، ادھر سوال کیتا ہے کہ چھڈ کے کی آیا ہے. پتہ چلیا اے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دا ہر صحابی مصطفیٰ دے قدماں تو جان قربان کرنے واسطے تیار رہا ہے. عرض کی حضور ادھا مال لے کے آئے، ادھا مال لے کے آئے. تو عمر پاک فرماتے میں سمجھ گیا ہوں میں جیت نہیں سکتا. لیکن میں انتظار دے وچ ساں کہ ہن دوجا سوال کی ہوندا ہے. تے سرکار نے فرمایا عمر گھر حضور ادھا گھر چھڈے آئے. تے جناب صدیق دی واری آئی نا، مصطفیٰ کریم نے پوچھا صدیق گھر کی چھڈ کے آئے ہیں. عرض کردا سونیا اسی کیڑا کوئی دنیا دار دے خادم ہاں، اسی رب دے محبوب دے رب دے حبیب دے در دے ٹکڑے کھان والے ہاں، آپ دے جناب قدماں دے وچ رہن والے ہاں. حضور سانو مال دی فکر ہی نہیں، گھر والے واسطے اللہ تے اللہ رسول چھڈ کے آ گیا ہاں. یعنی کہ گھر دے وچ اللہ رسول دا دین، اللہ رسول دی ذات نو کہ انہاں دا ذکر کری دسیا سانو اے کہ لوگو دنیا دا مال و اسباب نہ بھی ہوئے گا، رب رب کرتے رہو گے، اللہ رسول دا ذکر کرتے رہو گے، گھر دے وچ مال بظاہر لٹا بھی دیو گے نا کہ سارا کچھ بھی نہیں جائے گا. حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد برادری اصغر فرماتے نے لٹ کر بن گیا گھر صدیق اکبر کا. کہ مال اسلام تو قربان کراؤتے رہے لٹاؤتے رہے، لیکن پھر بھی وہ باوجود کوئی صحابی ایسا مخابو نہ ذرا اسلام کے اندر تاریخ کے اندر جن نے سارا کچھ اسلام تو قربان کیتا ہوئے تو رب نے پھر انہوں کو عطا نہ کیتا ہوئے. سارا کچھ قربان بھی کر دیتا، سارا کچھ لٹا بھی دیتا، قربان بھی کر دیتا، سارا کچھ قربان کر دیتا، لیکن وہ باوجود بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مال کے کائنات نے اعزاز دیتا ہے، وہ تو ود کے دیتا ہے.
اس تو ود کے دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ سنو ذرا امام الانبیاء دے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا دم پڑھنے والے ہو, توجہ فرمائیے ذرا. امام الانبیاء تاجدار کائنات نے مسجد نبوی شریف دے اندر نماز فجر ادا کی تھی ہے. نماز فجر ادا کر کے میرے آقا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. عرض کیتا حضور کیتا جاوے. امام الانبیاء تاجدار کائنات نے فرمایا ہے کوئی وہ جہا بندہ جڑا اج کسی دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے؟ میرے آقا نے نماز فجر پڑھی ہے. مثال کے طور پہ اتنے نماز فجر ادا کریے جامع مسجد نقشبند بریلوی دے اندر. میں کسی کو سوال کیا میرے اپنے مقتدیاں دے اندر ہے کوئی وہ جہا بندہ جڑا جناب تیمارداری کر کے آیا ہوئے؟ تو تسی آکھو گے علامہ صاحب کی بلا گل ہے نماز فجر پڑھی ہے, نماز فجر تو بعد ہی جناب جا کے تیمارداری کرنی ہے. لیکن قربان جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے قربان جاواں چار یار نبی دے عاشق, چار یار نبی دے عاشق, جس سے کوئی نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی ہوئے پیدا کیتا ان جان نسارا ورگا نہ ہویا نہ ہو سی کوئی تے ان سارے یارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ایک یار ہزارہ حضور سوال کیتا کوئی بندہ ہے ہو جڑا تیمارداری کر کے آیا ہوے؟ جناب عمر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. عرض کردے نے سونے ہلے نماز فجر پڑھ کے تیمارداری نہیں کیتی کسی دی, نماز پڑھ کے جاواں گے تے پھر تیمارداری کران گے. میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو نا ذرا. پھر میرے آقا نے سوال کیتا کون ہے جڑا تیمارداری کر کے آیا؟ کام جناب ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. عرض کردا سونے میں اپنے گھر دے اندر رات موجود سا, میرا جگری یار جناب عبد الرحمن بن عوف بیمار نے, کافی دنوں تو مسجد دے اندر نہیں آئے تے مینوں پتہ چلیا وہ بیمار نے. راتی مینوں پتہ چلیا کہ حضور مینوں پتہ ہے رات نو جلدی سو جاندے نے لیکن جناب تہجد دے ویلے اٹھدے نے. حضور میں بھی جلدی اٹھیا تے میں نماز فجر دے اندر اس واسطے تخیر نہ آیا میں انہاں دی تیمارداری کر کے پھر مسجد دے اندر آیا وا. میرے آقا نے دوجا سوال کیتا, امام الانبیاء نے دوجا سوال کیتا. حضور فرماندے نے کون ہے جڑا بندہ کسی جناب کسی مسکین کون ہے جڑا بندہ جناب روزہ رکھ کے آیا ہے؟ جناب عمر پاک فرماندے نے میں حضور ساڈے وچوں تے کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو نظر آؤ. میرے آقا نے پھر سوال کیتا ہے کوئی ہو جہا بندہ جڑا روزہ رکھ کے آیا ہوے؟ عرض کردے نے سونیا ہاں. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا میں روزہ رکھ کے آیا. میرے آقا نے تیجا سوال کیتا. حضور فرماندے نے کون ہے ہو جہا بندہ جڑا کسی مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہوئے؟ سبحان اللہ. یار بڑی عظمت شان نوازیاں یہ گلاں. حضرت عمر پاک نے پھر اٹھ کے عرض کیتا حضور ہن نماز فجر پڑھیے گھر جاواں گے تے پھر جا کے جناب کسی مسکین نو کھانا کھلاواں گے. میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو نہ ذرا, ٹھہرو ذرا. بہتا میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو نہ ذرا. ایک باری پھر سوال کیتا میرے آقا نے. حضور نے فرمایا کون ہے بندہ جڑا کسی مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہوئے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. عرض کردے نے سونیا میرا چھوٹا بیٹا بھوک دے نال بلکدا پیا سی. وہ دی ماں نے 2 روٹیاں پکا کے دتیاں, ایک کھا لی تے ایک ہلے موجود سی. میں جب نماز فجر پڑھن واسطے دروازہ کھولیا ایک سائل باہر کھلوتا ہے گلی دے اندر انتظار پہ کرتا ہے کسی دا دروازہ کھلے تے جناب اودے کولوں سوال کراں. دروازہ نہیں کھڑکایا. آقا نو عرض کیتا حضور میں اودے کولوں سوال کیتا او پائی منگن والیا تو کھلوتا کیوں ہے؟ عرض کردا میں تے اس انتظار دے وچ ساں کہ دروازہ کھلے تے کوئی مینوں روٹی دے دے. آپ نے فرمایا حضور او روٹی جیڑی میں اپنے پتر دے کولوں لے کے مسکین نو عطا کر دیتی ہے.
روزہ رکھن والا جناب ابو بکر صدیق، مسکین کو کھانا کھلاؤن والا جناب ابو بکر صدیق، تیمارداری کرنے والا ابو بکر صدیق۔ صحابہ فرماتے نے پھر وہ جناب اسی نے اپنا منظر رشک ویکھیا، جناب منظر جناب رشک والا منظر ویکھیا، میرے آقا جھومتے پے نے، ہتھاں نوں بلند کیتا، عرض کردے نے سونے رب العالمین میں بھی ابو بکر تو راضی ہو گیا ہاں، جڑے کم ابو بکر نے کیتے نے تو بھی ابو بکر تو راضی ہو جا۔ یہ تو سانو پتہ کی چلیا جڑا بندہ کسی مسکین دی کسی کو کھانا کھلاؤندا ہے نا رب راضی ہو جاتا ہے، رب دا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کی تیمارداری کرن دے نال رب راضی ہو جاتا ہے، رب دا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھن دے نال رب راضی ہو جاتا ہے، رب دا رسول بھی۔ یار جے دو روٹیاں دی بھوک تے کوئی مسکین آ گیا تے کوئی مسئلہ نہیں، جے صبح نوں رج کے پیٹ بھر کے ناشتہ کیتا ہے تے کوئی گل نہیں، دوپہر نوں تھوڑا کر لو، چلو کسی نیت دے نال کسی دن اسی طرح ہی کر لو، یار صبح نوں ناشتہ اچھا کر لیا، دوپہر دا کھانا یار نہ کھادا کسی مسکین نوں دیتا، رات نوں گھر جا کے کھا لیا، روزے دا بھی ثواب مل جائے گا تے مسکین نوں کھلاؤن دا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ فقط سارا کچھ اپنے واسطے نہیں، اسلام دے واسطے زندگی رب دی مخلوق واسطے گزار کے جیو گے تے اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ دا محبوب بھی خوش ہو جائے گا۔ دعا کرو مالک سانو ایسے کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے جن دی وجہ تو اللہ دی رسول خوش ہو جائے۔ مما علی